اللہ رب العزت نے عورت کی تخلیق مٹی سے کیوں نہیں کی؟ عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں پیدا کیا گیا؟ کیا مرد کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے؟ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے اور اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو عورت کی تخلیق کی ایمان افروز حقیقت بتائیں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بہت سی دلچسپ معلومات بھری ویڈیو ملتی رہیں گی۔ ناظرین، قرآن مجید اور فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب خداوند کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لاؤ۔ حکمت خداوندی کے مطابق اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو زمین کی اوپری پرت چھلکے کی ماند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 7 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹی یعنی سفید رنگ، زرد رنگوں والی اور نرم سخت، میٹھی اور تلخ، نمکین اور پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹی شامل تھی۔ کچھ عرصے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کی جس کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا۔ حوا علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے والی پہلی عورت تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العزت اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے اور خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے اور اگر اس کے حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی، لہٰذا خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ ناظرین، اس شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے معاملات میں عورتوں اور بچوں کو حکم ایک رکھا، جیسے کہ باجماعت نماز کا مسئلہ، جمعہ کا مسئلہ وغیرہ، تو شاید اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ بچوں کی طرح نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ناظرین، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یعنی مرد عورتوں پر نگہبان ہے، عورت کی ضروریات، اس کی حفاظت اور دیگر کئی امور میں مرد کو عورت پر تسلط حاصل ہے، اور یہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا، گویا کہ عورت رعایا ہے اور مرد بادشاہ ہے، اس لیے عورت پر مرد کی اطاعت اللہ رب العزت نے لازم قرار دی ہے۔ اس سے ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں، بلکہ مرد کے حقوق عورت کے حقوق سے زیادہ ہیں، اور ایسا ہونا عورت کے ساتھ ناانصافی یا ظلم نہیں بلکہ عین انصاف اور حکمت کے تقاضے کے عین مطابق ہے۔ ناظرین، علماء نے اس نقطے پر بحث کی ہے کہ ہر انسان مٹی سے بنا ہے۔ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ راج بات یہ ہے کہ پہلے انسان مٹی سے بنے ہیں اور باقی انسانوں کے بارے میں مٹی سے بنا ہوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ مٹی سے ہی غذائیں کھا کر نطفہ بنتا ہے، جو انسان کی تخلیق کا باعث ہے۔ اور حوالے سے سورۃ طٰ کی آیت کے تحت بعض مفسرین نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا۔ ناظرین، اسی طرح بعض کے مطابق مرد کی پسلی سے عورت کو بنایا۔ اللہ رب العزت نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا ہے کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں سے لائی مٹی سے نہیں کی بلکہ انسان کی ایک پسلی سے کی ہے۔ میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی اس مٹی کی عبارت کی تخلیق ہوئی، یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا، اور پہلی عورت حضرت حوا علیہ السلام اسی مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکلی، جس کی وہ منکوحہ کہلائی، یعنی جن کی نکاح میں آئی۔ اب بات
آتی ہے پسلی کی کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی، کیا ٹیڑھا پن وہاں سے ملا یا نہیں؟ حکمت سے خالی بات نہیں، انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک پارٹس پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی سے پیدا کرنا بھی اللہ رب العزت کے ہاں ایک حکمت تھی، یعنی عورت ایک ڈھال ہے اس نازک پارٹس کے لیے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس نے عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی بھی ہے۔ کسی کی عزت کو مت اچھالیں، جتنا ہو سکے ہر بات میں مثبت پہلو تلاش کریں۔ ناظرین، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا ہوتی ہے جس سے اس کا نکاح ہوتا ہے۔ احادیث اور مفسرین کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں اور اس بات میں حقیقت نہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ مرد کی پسلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے اس وجہ سے کہ مرد کی پسلی سے عورت پیدا کی گئی، یہ بات بھی غلط ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی تخلیق۔ اور کچھ لوگوں کا یہ یقین بالکل غلط ہے کہ مردوں کی پسلی عورتوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، کیونکہ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے پیدا ہوئی تھی، اس لیے مردوں کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے، مگر یہ سچ نہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق لوگوں کی اکثریت کے پاس پسلیوں کے 12 سیٹ یعنی 24 پسلیاں ہیں، چاہے اس کی جنس مرد ہو یا عورت، لہٰذا مرد اور عورت کی برابر پسلیاں ہوتی ہیں تعداد میں، 24 پسلیاں، اور عورت اور مرد کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں، مگر یہ صحیح حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا گیا۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔